تقاضا مدینے میں حرم کی زمین قدم رکھنا اور واپس چلنا. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے واپس چلنا. ارے سر کا موقع ہے, تیرا ادھر سر رہ جانا چاہیے. اور سر کب رہے گا؟ سر کب رہے گا؟ جب تو دفن ہوگا. اور دفن کب ہوگا؟ جب تو مرے گا. اور حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کہ من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت. اگر تم میں سے اگر کسی میں یہ طاقت ہے کہ مدینے میں مر جائے تو مر جائے. تو اعلیٰ حضرت یہی کہتے ہیں اے مدینے میں جانے والے, مدینے میں قدم رکھا اور واپس جا رہا ہے, ارے مر جا, دفن ہو جا. صلاۃ و سلام ختم کرتا ہوں. اور میرے بعد حضرت علامہ حمدانی صاحب, میرے بعد میرے آقا نعمت تشریف لا دیں. اولاد علی حضرت حسنین میاں صاحب نظمی دامت دوسری آپ یوسف الجاریہ بطور تبرک آپ کو کچھ نصیحتیں فرمائیں گا, سماعت فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت حضرت علامہ نظمی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک. صدق اللہ المولانا العظیم. آپ حضرات درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت تعجب کی بات ہے کہ نورانی بابا کی یاد میں منائے جانے والے اس نورانی جلسے میں جو ہم سب حاضر ہیں وہ اتنے خاموش نظر آ رہے ہیں. ہم زندوں کو ماننے والے, ہمارے ولی زندہ, ہمارا نبی زندہ, ہمارا پیر زندہ اور ہمارا بڑا پیر زندہ, تو پھر یہ مردوں کا ماحول کیسے بنا رکھا ہے آپ نے؟ کم از کم آنے والوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے جو بیٹھے ہیں وہ جیتے جاگتے انسان ہیں کہ جن کے دل میں عشق رسول کی گرمی موجود ہے. تو آپ اپنے جاگنے کا ثبوت دینے کے لیے میرے ساتھ نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت اور علماء اہل سنت. دیکھو بھائی, علماء کی اپنے علماء کا ضرور نعرہ لگایا کرو, کیونکہ اسلام کی سنیت کی آبرو یہی لوگ ہیں, اور انہی کی دوستی کے اوپر سرکار کی وہ حدیث ہے کہ جو ان کی دوستی رکھے گا وہی جنت میں جگہ پائے گا. ہم لوگ سب بہت خوش نصیب ہیں, اور آپ سب سے زیادہ خوش نصیب الحمدللہ نظمی ہے کہ جو اپنے بہت چہیتے, بہت لاڈلے, بہت پیارے نورانی بابا کے عرس شریف میں شرکت کرنے کے لیے اپنی تمام بیماریوں کو بمبئی میں چھوڑ کر پیٹلاد آ گیا. میرا ان کا تعلق ایک بہت تاریخی تعلق ہے. جب میں پہلی بار انگلینڈ گیا تو مجھے مولانا شاکر رضوی صاحب امیر جماعت نے کہا کہ نورانی بابا تشریف لا رہے ہیں, تو ظاہر ہے
کہ ان کا یہ جملہ میرے دل میں جگیاسا یعنی جو جستجو ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، وہ پیدا کر گیا کہ یا اللہ، ہم نے آج تک کسی نورانی بابا کی زیارت نہیں کی، آج اپنے ہندوستان کو چھوڑ کر ایک غیر ملک میں اب ایک نورانی بابا کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تو ہم بھی بھیا ذرا تیار ہو کے بیٹھ گئے کہ دیکھیں ہمارے نورانی بابا کیسے ہیں۔ اور جب میرے وہ چہیتے نورانی بابا تشریف لائے اور جب انہوں نے مجھے بہت پیار سے اپنے گلے لگایا تو آپ یقین جانیں کہ مجھے مدینے کی خوشبو ان کے پورے جسم سے آنے لگی۔ میں نے اس وقت نورانی بابا کی محبت اور نورانی بابا نے جس طرح شفقت سے مجھے گھنگیج کر جیسے کسی بیٹے کو پیار کرتے ہیں، اس طرح سے جو انہوں نے مجھے پیار کیا تو اس میں مجھے باپ کی شفقت بھی ملی اور ایک بھائی کا پیار بھی ملا۔ تو میں نے جب بعد میں مولانا شاکر رضوی سے پوچھا کہ نورانی بابا کا تعارف تو دیجئے کہ یہ کہاں سے تعلق ہے، تو نورانی بابا نے شاید سن لیا اور انہوں نے خود اپنا تعارف مجھے ایک اپنے اتنے بڑے کاغذ جو ان کا شجرہ تھا وہ مجھے پیش کیا اور کہا یہ ہمارا خاندان ہے۔ میں نے جب اس خاندان کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ نورانی بابا ہمارے چچازاد بھائی نکلتے ہیں۔ تو تب یہ یقین ہوا کہ ہاں، جو انہوں نے مجھے گلے سے لگا کے پیار کیا تھا اور اس وقت جو مدینے کی خوشبو آئی تھی وہ ایسے نہیں آئی تھی بلکہ وہ خون کی خوشبو تھی جو ان کے پاس سے آ رہی تھی۔ اور اس کے بعد مولانا شاکر رضوی گواہ ہیں کہ جتنے دن میں وہاں رہا نورانی بابا میرے ساتھ سائے کی طرح رہے۔ جہاں جہاں میں گیا نورانی بابا اپنی تمام شفقتوں کے ساتھ میرے ساتھ رہے اور اپنی اس علالت میں بھی کہ ان سے چلا نہیں جاتا تھا لیکن وہ اپنی کسی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر جہاں جہاں میں گیا وہاں وہاں میرے ساتھ گھنٹوں وہ بیٹھے رہے اور انہوں نے وہ سارے تکلفات جو ایک شفیق بڑا بھائی پیش آتا ہے وہ انہوں نے میرے ساتھ برتے۔ تو جب اتنی محبت ملے تو پھر معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جب ٹریفک دونوں طرف سے ہو تو پھر میں نے اپنے نورانی بابا کی خدمت میں اپنے خاندان کی خلافت میں نے پیش کی اور ان کو وہاں یورپ کی سرزمین پر خاندان برکاتیہ کی خلافت پیش کی میں نے۔ تو نورانی بابا رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور ان کو یہ قطعی توقع نہیں تھی کہ ان کو خاندان برکاتیہ کی خلافت ڈائریکٹ ماہرے کے سجادہ نشین سے ملے گی، لیکن میں اپنے آپ کو اس کے لیے سعید سمجھتا تھا کہ یہ میرے ہاتھوں جو میرے باپ دادا کا قرض تھا، جو رشتے کا معاملہ تھا، وہ آج اس طرح پورا ہوا اور حق بحقدار رسید نورانی بابا اس کے حقدار تھے، اس کے مستحق تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام میرے ہاتھوں سے لینا تھا جو آج یورپ کی سرزمین پر میرے سے لے لیا۔ الحمدللہ رب العالمین، نورانی بابا اس کے پورے مستحق تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو خدمات کی، جو مجھے دوسروں سے پتہ چلی اور جو میں نے خود وہاں محسوس کی کہ نورانی بابا جہاں جاتے ہیں وہاں نور ہی نور جاتا ہے ان کے ساتھ، اور ان کی جو تبلیغی خدمات ہیں وہ ہر ایک کی زبان پر ہیں، وہ دوسروں سے سننے میں آ رہی ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ خلافت جو ہے وہ بہت ٹھونک پیٹ کے دی جاتی ہے۔ الحمدللہ میں نے نورانی بابا کو اس کا مستحق سمجھا اور اوپر سے بھی مجھے تائید حاصل ہوئی تو میں نے اپنے خاندان کی خلافت انہیں پیش کر دی۔ میں آپ سب حضرات کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ایک ایسی شخصیت کے سائے میں ہیں کہ جو نام کی ہی نورانی نہیں بلکہ کام کی بھی نورانی رہی ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ
ماہرے کے سجادہ نشین. اب ماہرے کے سجادہ نشین تو بہت نکلے ہیں بھائی. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو ماہرے کا اصلی سجادہ نشین ثابت کرتے ہیں، اور کچھ نقلی پیرزادے ان نقلی سجادہ نشین کو لے لے کر گاؤں گاؤں قریہ قریہ گھوم رہے ہیں. جس شخص کی زندگی 25 سال بمبئی کے ریس کورس میں گزری، وہ آج اگر داڑھی ایک عدد رکھ کر، لمبا جبہ قبہ پہن کر اپنے آپ کو ماہرے کا اصلی سجادہ نشین ثابت کرنے پہ تل جائے تو اس پر اللہ کی رحمت، اللہ ہی اسے ہدایت دینے والا ہے. میں آپ سب حضرات کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ کر کے میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ جس شخص کو یہاں کے کچھ لوگ جو منافق ہیں اور جو اعلیٰ حضرت کے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے دشمن ہیں اور صحیح معنی میں برکاتیت کے دشمن ہیں اور رضویت کے دشمن ہیں، اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم کے دشمن ہیں، وہ انہیں جو لے کر گھوم رہے ہیں جس شخص کو، وہ شخص بناوٹی ہے اور وہ قطعی ماہرے کے سجادہ نشینی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ماہرے کی سجادہ نشینی الحمدللہ رب العالمین سرکار شاہ برکت اللہ، جس طرح کے نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ان کے رب نے کرم فرمایا کہ ان کو اپنا حبیب چنا، ان کو مصطفیٰ گردانا اور ان کو جو ہے اپنا مقرب خاص فرمایا، اور اس طرح چنا ان کو کہ ان کی اولاد سے، ان کی بیٹی کی اولاد کو دین متین کی تبلیغ اور دین متین کی اشاعت کے لیے چنا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سے، مولا علی کے بطن سے جو چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا، وہ سنت الہیہ ہے. وہ سنت الہیہ الحمدللہ شاہ برکت اللہ کے خاندان میں آج بھی قائم ہے کہ ہم شاہ برکت اللہ کی بیٹی کے جو اولاد ہے وہی اس وقت شاہ برکت اللہ کی گدی کی مالک ہے اور وہی ماہرے کی سجادہ نشینی کے حقدار ہیں. اس بات کو آپ یاد رکھیے. اور اگر گواہی کا موقع آئے، قرآن عظیم میں ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یعنی اے میرے صحابہ اور میری امتیوں، تم حشر میں گواہ پیش کیے جاؤ گے دوسری امتوں پر. تو کل آپ کو اگر رب تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کی بارگاہ میں گواہی کے لیے پیش کیا جائے تو آپ کو اسی رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ آپ یہ گواہی پیش کیجئے گا کہ ہاں ماہرے سے سید آل رسول حسنین میاں جو نظمی تخلص کرتا ہے وہ آیا تھا اور اس نے قسم شرعی کھا کر خلف کے ساتھ یہ کہا تھا کہ ہاں ہم ہی حضور شاہ برکت اللہ کی بیٹی کی اولاد سید آل رسول حسنین اور ڈاکٹر سید محمد امین یہی اس وقت ماہرے کے اصل سجادہ نشین ہیں. میں آل مصطفیٰ کا بیٹا جو آل مصطفیٰ کی گدی پر ہے. میرے پاس ماہرے شریف کی 2 گدیاں ہیں. ایک سید شاہ آل رسول کی گدی یعنی اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کی گدی ہے میرے پاس، اور ایک گدی حضور شاہ علی رسول کے سب سے چھوٹے بھائی حضرت شاہ غلام محی الدین امیر عالم کی گدی ہے، اور ڈاکٹر سید محمد امین جو میرے چچا حضور احسن العلماء کے صاحبزادے ہیں ان کے پاس حضور شاہ علی رسول کے جو چھوٹے بھائی تھے منجلے بھائی سید شاہ اولاد رسول کی گدی ہے. اس کے علاوہ ماہرے میں چوتھی گدی کوئی نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگی، کیونکہ یہ تین گدیاں سید آل مصطفیٰ اور سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں کی اولادوں کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ نے وقف کر رکھی ہیں. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت کچھ کہنا تھا لیکن میں نے اپنا سارا وقت آپ حضرات کے استفادے کے لیے اور خود بھی محظوظ ہونے کے لیے ہمدانی صاحب کو دیا. رب تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، ان کی عمر میں اور ان کے عشق میں روز افزوں اضافہ فرمائے
اور ہم اور آپ اسی طرح ان سے اعلیٰ حضرت کو سنتے رہیں، ان کے بارے میں تحقیق کیے اور زینے طے کریں انشاءاللہ۔ میں آپ سب کے سامنے صرف ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں، وہ ہے میرے نورانی بابا کے جو بہت چہیتے، ان کا خون اور میرے چہیتا بھائی سید محمد یوسف۔ میں نے ثقہ لوگوں سے، معتبر ذرائع سے ان کے بارے میں سب حالات سنے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں وہ تمام صلاحیتیں ان کو سونپ دی ہیں کہ جن صلاحیتوں کی بنیاد پر کسی کو کوئی منصب عطا کیا جا سکتا ہے۔ تو میں ماہرے کی ان دونوں گدیوں کا مالک ہونے کے ناطے اپنے بھائی سید محمد یوسف جو حضرت نورانی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ہیں، ان کو اپنے خاندان کی خلافت دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہزادہ نورانی میاں، شہزادہ نورانی میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، خاندان برکاتیہ، خاندان برکاتیہ، جشن سید نورانی میاں صاحب قبلہ، مسلک اعلی حضرت۔ یہ امامہ بظاہر 5 میٹر یا اس سے کم کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس امامے کے پیچھے وہ منصب ہے کہ اب سید محمد یوسف برکاتی اس بات کے حقدار ہو گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے جو شخص سنی مسلمان، مسلک اعلی حضرت کا ماننے والا، امام احمد رضا کا عاشق، ان کے پاس بیعت ہونے کے لیے آئے، تو میں سید محمد یوسف اپنے بھائی کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ وہ اس شخص کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں جو جدیدہ ہمیں کالپی شریف سے ملا ہے اس میں آنے والے کو بیعت کریں اور اس کو مسلک اعلی حضرت پر مستقیم و مستحکم رہنے کی ترغیب دیں۔ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے اس بھائی کو، نورانی بابا کے اس شہزادے کو دین کا چمکتا سورج بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس منصب کی اہلیت انہیں دے اور یہ دین کی خدمت کریں، سنیت کی خدمت کریں اور اپنے والد کے سچے جانشین بنیں۔ دیکھیے میرا کام تو تقریباً ختم ہوا، یعنی جسے کہتے ہیں کہ منتظمین نے میرے بلانے پر اور مجھے یہاں سے واپس بھیجنے پر جو پیسے خرچ کیے ہیں وہ وصول ہو گئے اس طرح سے، لیکن میرا اصل کام تو ہے نعتیں سنانا۔ میں آپ کا وہی پرانا نظمی ہوں جو صرف نعتیں پڑھتا ہے، نعتیں لکھتا ہے، اور جو اپنی نعتوں کے وسیلے سے آپ لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ مقرر تو ماشاءاللہ تقریر کر کے گزر گئے، اب آپ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کرتا ہوں کہ وہ آپ نے سنا ہوگا اعلیٰ حضرت کا، اب یہ بھی کسی نے وہ نعت پڑھی تھی کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، یعنی سب تو چلا گیا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہاں تو آپ جانتے ہیں کہ نظمی نے اعلیٰ حضرت کے دسترخوان کی جھوٹن کھائی ہے، جو کچھ ان کے دسترخوان پہ گرا ہے عشق رسول کی سرشاری میں وہ نظمی نے اٹھا کر اپنے منہ میں رکھا ہے۔ یہ نعتوں کا سلیقہ مجھے وہیں سے ملا ہے، اور میں اس کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، اگرچہ اعلیٰ حضرت کا پیرزادہ کہلاتا ہوں، لیکن اس معاملے میں میں ان کا شاگرد ہوں اور مجھے ان سے ویسی نسبت ہے الحمدللہ۔ ان کی روحانی فیض میرے قلم پہ جاری ہے، اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ محشر میں اور اعلیٰ حضرت ایک ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے نانا جان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، صرف اسی نعت کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو میں نے اس اعلیٰ حضرت کے مقطع کو اپنا تھیم بنا کر اور اپنا مطلع یہاں سے شروع کیا ہے کہ دل، جان، ہوش اور خرد، دل، جان، ہوش اور خرد سب کارواں چلے گئے، دل، جان، ہوش اور خرد سب کارواں چلے گئے، ارے تم بھی مدینے چل پڑو سب تو وہاں چلے گئے، تم بھی مدینے چل پڑو سب تو وہاں چلے گئے۔ اور عرض کرتا ہوں کہ حضور شاہ برکت اللہ جن کی نسبت سے ہم برکاتی کہلاتے ہیں، ان کا فارسی میں تخلص تھا عشقی، اور ہندی میں وہ برج بھاشا کے بہت بڑے شاعر تھے، ان کا پورا برج بھاشا کا دیوان موجود ہے، فارسی کا دیوان بھی موجود ہے۔ فارسی میں عشقی تخلص کرتے تھے اور برج بھاشا میں پریمی تخلص کرتے تھے، تو میں نے حضور شاہ برکت اللہ کا تخلص لیا ہے فارسی کا، اور حضور شاہ برکت اللہ کے پوتے حضرت سیدنا شاہ حمزہ یعنی حضور اچھے میاں کے والد، حضور اچھے میاں کون کہ خوش کار رضا خوش ہو سب کام بھلے ہوں گے، وہ اچھے میاں پیارا اچھوں کا میاں آیا، یا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ تو وہ ان کے والد ماجد حضور سیدنا شاہ حمزہ جن کا تخلص تھا عینی، اور آپ جانتے ہیں کہ نوری تخلص تھا حضور مفتی اعظم ہند قبلہ کے پیر و مرشد کا، ان کا نام بھی تھا حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری، جن کی نسبت سے حضور مفتی اعظم ہند قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنا تخلص نوری رکھا تھا، اور یہ میرے سب دادا ہیں، تو میں نے ان کا تخلص لے کر یہ شعر کہا ہے۔ یہ آپ سب حضرات کی نظر کرتا ہوں کہ عشقی کا فکر و فلسفہ، عشقی کا فکر و فلسفہ، عینی کا جاہو دبدبا اور نوری کا مشرب سخا، یہ سب کہاں چلے گئے، یہ سب کہاں چلے گئے۔ اور یہ دیکھیے آپ شعر، آپ چونکہ غلام غوث ہیں الحمدللہ ہم سب، تو یہ شعر ہم سب کے دلوں میں اس سردی کے باوجود بڑی گرمی پیدا کرے گا۔ یہ کہتا ہوں کہ مایوسیوں نے جب کبھی گھیرا غلام غوث کو، مایوسیوں نے جب کبھی گھیرا غلام غوث کو، اور یا غوث کہہ دیا تو سب سود و زیاں چلے گئے۔ کوشش کی ہے میں نے، آپ کو پسند آئے تو داد دیجیے گا۔ عرض کرتا ہوں کہ دل، علم اور عمر کی تھیں کچھ لکیریں ہاتھ میں، دل، علم اور عمر کی کچھ تھیں لکیریں ہاتھ میں، ایک دن نہ جانے کیا ہوا سارے نشاں چلے گئے، ایک دن نہ جانے کیا ہوا سارے نشاں چلے گئے۔ اور تبلیغ مسلک رضا
تھا جن کا مقصد حیات، تبلیغ مسلک رضا تھا جن کا مقصد حیات، وہ سنیوں کے مقتدا سید میاں چلے گئے۔ اور یہ مقطع دیکھیے، کہیں آپ کو کچھ گدگدائے گا کہ سوچا تھا آگے اور بھی نعتیں سنیں گے ان سے ہم، سوچا تھا آگے اور بھی نعتیں سنیں گے ان سے ہم، ایسے میں ہم کو چھوڑ کر نظمی میاں چلے گئے۔ دوسری پڑھیے تو ایک اور نعت سناؤں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ چھوٹی سی نعت ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ عرض کرتا ہوں کہ سرخیاں حب نبی کی، سرخیاں حب نبی کی جس کے دل میں رچ گئیں، سرخیاں حب نبی کی جس کے دل میں رچ گئیں، اور خوبیاں اس شخص کی رضواں کے دل کو جچ گئیں، خوبیاں اس شخص کی رضواں کے دل کو جچ گئیں۔ اور سرکار کی خادمہ تھیں، حضرت عبداللہ کی خادمہ تھیں۔ جب حضرت بی بی آمنہ نے انتقال فرمایا تو سرکار کو لے کر، حضرت عبداللہ نے انتقال فرمایا تو سرکار کو لے کر حضرت ام ایمن وہی مکے واپس آئی تھیں، تو سرکار کی خدمت میں رہتی تھیں، بہت بوڑھی ہو گئی تھیں، آنکھیں کمزور تھیں۔ ایک رات آرام فرما رہی تھیں، رات کو آنکھ کھلی، پیاس لگی تو ایک کٹورے میں کچھ پانی جیسا پایا، وہ آپ نے پی لیا۔ صبح جب سرکار کی آنکھ کھلی تو پوچھا ام ایمن، ہم نے رات کو ایک کٹورے میں استنجا کیا تھا، وہ کٹورے میں سب کیا کہاں چلا گیا؟ تو ام ایمن نے فرمایا کہ وہ تو میں رات کو پی گئی۔ تو دیکھیے آج کا 24 نمبر ہوتا، ہمدانی صاحب تو اشارے سے کرتے ہیں، ہمیں اشارے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اما کھلم کھلا کہو آج کا عین غین ہوتا، عین سے عیار اور غین سے غدار اگر وہ ہوتا تو اس کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوتا کہ ارے وہ تو ہم جیسے معمولی بشر تھے، تو ان کا پیشاب بھی ناپاک، ان کا فضلہ ناپاک، وہ ہم جیسے بشر ہیں۔ لیکن یہ حضرت ام ایمن کا ایمان دیکھیے، اور اس پہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مہر لگا دینا دیکھیے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ارے ام ایمن فوراً جا کے الٹی کرو، کسی طرح سے جو کچھ تم نے پیا ہے وہ قے کر کے نکالو کیونکہ وہ ناپاک تھا، نہیں، بلکہ سرکار نے فرمایا ام ایمن تم اب زندگی بھر پیٹ کی تکلیف تمہیں کبھی تکلیف نہ دے گی۔ تو اس حدیث کو میں نے اپنے اس شعر میں نقل کیا ہے کہ ام ایمن ایسا کیا اس رات تم نے پی لیا، ام ایمن ایسا کیا اس رات تم نے پی لیا، زندگی بھر پیٹ کی تکلیف سے تم بچ گئیں، زندگی بھر پیٹ کی تکلیف سے تم بچ گئیں۔ اور یہ عرض کرتا ہوں کہ دے دیے سارے علوم اللہ نے محبوب کو، دے دیے سارے علوم اللہ نے محبوب کو، اور گردنیں فصحا کی دیکھو ان کے آگے لچ گئیں۔ اور پھر یہ عرض کیا ہے، یہ دیکھیے پیٹلاک کے سنی مسلمانوں کی نظر میں کیسا گدگداتا ہوا شعر کر رہا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ دیوبندی کھا رہا ہے پیٹ میں کوے کی ٹھونگ، دیوبندی کھا رہا ہے پیٹ میں کوے کی ٹھونگ، اور کھچڑے شربت کی نیازیں سنیوں کو پچ گئیں، کھچڑے شربت کی نیازیں سنیوں کو پچ گئیں۔ اور بارگاہ اعلی حضرت سے ملا نظمی کو فیض، بارگاہ اعلی حضرت سے ملا نظمی کو فیض، اس کی نعتوں کی زمانے بھر میں دھومیں مچ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی نورانی بابا کے اس عرس کے صدقے میں ہم سب کی دلی مرادیں پوری کر فرمائے، اور ہمیں دین و سنیت پر مستحکم و مستقیم رکھے۔
ہم نورانی بابا نے جو ہمارے لیے نورانی ورثہ چھوڑا ہے ہم اس کا تحفظ کریں، اس کی حفاظت کریں اور وقت آنے پر اپنے جان و مال بھی اس پر قربان کریں۔ نوری بابا کا خاندان ہمارے لیے ہمارا اپنا خاندان ہے، کم از کم مالہرے کی خانقاہ اس بات میں اس کا نمائندہ ہونے کے ناطے اس بات کا آپ کو ایشورنس دیتا ہوں کہ نوری بابا کا خاندان ہمیشہ سے ہمارا خاندان رہا تھا اور ہمیشہ محشر تک ہمارا خاندان رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا عشق ہمارے دل میں سجائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ایک منٹ بیٹھ رہے ہیں آپ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع